سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، سورہ احزاب کا 3واں رکوع اور 21ویں پارے کا 19واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، ان کا اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو، اور مصیبتوں پر صبر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو، یعنی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہی بہتر ہے، یہی اس کا کام ہونا چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ جو اللہ کو بہت یاد کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی پیروی کرے، ہر موقع پر اللہ کا ذکر کرے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرے، ہر موقع پر اللہ کا ذکر کرے، خوشی میں بھی، رنج میں بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے، منافقین نے جب دیکھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہاں فرمایا جب مسلمانوں نے، صحابہ نے کافروں کے لشکر دیکھے، قالوا، وہ بولے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ وعدہ دیا تھا کہ تمہیں شدت اور بلا پہنچے گی اور تم آزمائش میں، امتحان میں ڈالے جاؤ گے، اور پہلے لوگوں کی طرح تم پر سختیاں آئیں گی، لشکر جمع ہو کر تم پر ٹوٹیں گے، اور انجام کار آخر کار تم ہی غالب ہوگے اور تمہاری مدد فرمائی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم نے گمان کیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے تھے۔ تم سے پہلے لوگوں پر کتنی مشکلات آئیں اور انہوں نے دین کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، تو اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو پہلے سے خبردار کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ پچھلی 9 یا 10 راتوں میں لشکر تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ آپ نے 9 یا 10 راتوں پہلے فرما دیا کہ 9 راتیں یا 10 راتیں گزریں گی، لشکر آ جائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میعاد پر جو حضور نے فرمائی تھی لشکر آ گئے، تو کہا یہ ہے وہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، یعنی جو اس کے وعدے ہیں سب سچے ہیں، سب یقیناً واقع ہوں گے، ایسا ہی ہوگا، ہماری مدد بھی ہوگی، ہمیں غلبہ بھی دیا جائے گا، اور مکہ مکرمہ اور روم و فارس بھی فتح ہوں گے۔ اس وقت تک مکہ مکرمہ کی فتح نہیں ہوئی تھی۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا، یعنی یہ لشکر دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور وہ اللہ کی رضا پر اور راضی ہوئے۔ من المؤمنین رجال، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔
حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعید بن زید، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ وہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا موقع پائیں گے تو ثابت رہیں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ ان کے متعلق اس آیت میں ارشاد ہوا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا، جہاد پر ثابت رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جیسے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کوئی راستہ دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے اور شہادت کا انتظار کر رہا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ ذرا نہ بدلے، زمانہ بدل گیا لیکن وہ اپنے عہد پر قائم و دائم رہے۔ جیسے بھی حالات ہوں، صحابہ کرام ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفادار رہے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرا نہ بدلے، اپنے عہد پر ویسے ہی ثابت قدم رہے، شہید ہو جانے والے بھی اور شہادت کا انتظار کرنے والے بھی۔ اس میں ان منافقین کا رد ہے اور ان لوگوں کا رد ہے جو ایمان میں کمزور ہیں، مریض القلب لوگ ہیں، ان لوگوں پر تاریخ ہے جو اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا انہیں توبہ دے، یعنی منافقین کو توبہ کی توفیق دے اور وہ سچے دل سے تائب ہو جائیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا، یعنی قریش، غطفان وغیرہ کے لشکروں کو غزوہ احزاب، غزوہ خندق سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح پلٹایا کہ ان کے دلوں میں جلن تھی، افسوس تھا، لم ینالو خیرن، کہ کچھ بھلا نہ پایا، ناکام نامراد واپس ہوئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت دی کہ دشمن فرشتوں کی تکبیروں اور ہوا کی سختیوں سے بھاگ نکلے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ زبردست عزت والا ہے۔ اب یہاں پر جو اگلی آیت کریمہ ہے، قبیلہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ قبیلہ بنو قریظہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ وہ دشمن کی مدد نہیں کریں گے، مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن جب کفار نے مدینہ منورہ کو گھیر لیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سازش میں قبیلہ بنو قریظہ بھی شریک تھے۔ دوسری یہ کہ جب یہ دیکھا کہ مسلمان پریشان ہیں، چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا ہے، تو قبیلہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا اور اعلان جنگ کر دیا، اور یہ مدینہ شریف کے اندر تھے اور ان کے لوگ اسلحے سے لیس ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے لیے اور پریشانی ہوئی کہ کافروں کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور مدینہ منورہ کے اندر ہی قبیلہ موجود ہے، تو دونوں طرف کے حملوں سے مسلمانوں کو بچنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قبیلہ بنو قریظہ پر روب طاری کر دیا، وہ اپنے قلعے سے باہر نہ نکل سکے اور وہاں آندھی چلی اور کفار بھاگ گئے۔
جب کافر بھاگ گئے تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور جن اہل کتاب نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اللہ نے اتارا۔ اس میں غزوہ بنی قریظہ کا بیان ہے۔ یہ ذی قعدہ کے آخر میں سن 4 یا 5 ہجری میں ہوا، جب غزوہ خندق میں رات کو مخالفین کے لشکر بھاگ گئے، جس کا ابھی ذکر گزرا۔ اس رات کی صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار دیے۔ اس دن ظہر کے وقت جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھویا جا رہا تھا، جبریل امین حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے، فرشتوں نے 40 دن سے ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ندا کر دی جائے کہ جو فرمانبردار ہو وہ عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر، مدینہ شریف میں مسجد نبی شریف میں عصر نہ پڑھے، سب عصر جو ہے بنو قریظہ میں پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔ مسلمان چلنے شروع ہو گئے اور یکی بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے رہے، یہاں تک کہ بعض صحابہ نماز عشاء کے بعد پہنچے، لیکن انہوں نے اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اللہ اکبر! کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس لیے اس دن انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد عصر پڑھی بنو قریظہ میں پہنچ کر۔ اس پر نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار اختیارات دیے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے جب فرما دیا تو اب ہر ایک پہ لازم ہو گیا کہ وہ عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھے۔ تو جو عشاء کے بعد پہنچے ہیں انہوں نے عشاء کے بعد اس دن عصر پڑھی اور ان پر کوئی سختی نہیں کی گئی، نہ ان کی مذمت کی گئی۔ لشکر اسلام نے 25 دن تک بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ اس سے وہ تنگ آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میرے حکم پر قلعوں سے اترو گے؟ انہوں نے انکار کیا۔ تو فرمایا کیا قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کے حکم پر اترو گے؟ اس پر وہ راضی ہو گئے۔ سعد بن معاذ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور قبیلہ اوس کا بنو قریظہ سے زمانے جاہلیت میں معاہدہ تھا اور یہ معاہدہ 100 سال سے اوپر جاری رہا، تو اس لیے وہ سعد بن معاذ پر راضی ہو گئے اور کہنے لگے جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہم فیصلہ قبول کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کو ان کے بارے میں حکم دینے پر مامور فرمایا۔ حضرت سعد نے حکم دیا کہ مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے قید کیے جائیں۔ پھر بازار مدینہ میں خندق کھودی گئی اور وہاں لا کر ان سب کی گردنیں ماری گئیں۔ ان لوگوں میں قبیلہ بنی نودیر کا سردار حیی بن اخطب اور بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد بھی تھا، اسے بھی قتل کیا گیا۔ اور یہ لوگ 600 یا 700 جوان تھے جو گردنیں کاٹ کر خندق میں ڈال دیے گئے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، یعنی مقاتلین کو جو مرد تھے جو مسلمانوں پر حملہ کرنے والے تھے انہیں تم قتل کرتے ہو۔
وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو یعنی عورتوں اور بچوں کو، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین اور ان کے مکان اور ان کے مال، یعنی تمہیں ان کی زمین بھی دی، ان کے مکان بھی دیے، ان کے مال بھی دیے، یعنی نقد اور سامان اور مویشی سب مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس زمین سے مراد خیبر ہے کہ فتح قریظہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے خیبر میں فتح عطا فرمائی اور خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہر وہ زمین مراد ہے جو قیامت تک فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آنے والی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بیداری نصیب فرمائے، مسلمانوں میں اتحاد اور غلبہ نصیب فرمائے کہ کافروں پر مسلمان غالب ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان ان ظالموں سے انتقام لیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوت اور ایسی بیداری نصیب فرمائے۔